اچھا چلے بڑی مہربانی. اچھا آپ کا جو نظریہ ہے صحابہ کے بارے میں وہ بہت سخت ہے، مختلف ہے، اس لیے میں دو سوالات عرض کروں گا کہ جی جناب. اگر حضرت ابو بکر صدیق کے لیے قرآن میں ہوتا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو کیا آپ حضرت ابو بکر صدیق کو برا خلیفہ تسلیم کرتے؟ دیکھیں اگر قرآن میں کوئی سورہ ہوتا کہ ابو لہب پیغمبر ہیں تو کیا آپ مانتے ہیں؟ ہم کا یہی جواب ہے بھائی، یہ چیز ناممکن ہے ابو لہب کا پیغمبر ہونا، نہیں، نبی اس ہونا. کے جواب میں تو موجود ہے نا کہ ختم نبوت حضور علیہ ہاں السلام پر تو نبوت ختم ہے نا، نبی یہ کے تو نہیں ہو نبی سکتا کے نا. بعد نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فرض کریں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سورہ ہوتا اس طرح، صورت ہوتا قرآن میں کہ ابو لہب نبی ہیں، وہ آپ مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ناممکن ہے، یہ فرض ہی ناممکن ہے. اس طرح سوالات نہ کیا کرو. لیکن ہم نہیں، جب قرآن میں تصریح ہوتی تو آپ اجازت دیں، مانتے نا. اجازت دیں. اگر قرآن مجید میں ایسا سورہ ہوتا کہ فرعون جو ہے، فرعون اللہ کا ولی تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دشمن تھا، کیا آپ مانتے ہیں؟ جی ہم مانتے ہیں. لیکن اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے کبھی جھوٹ نہیں ہوتا. اگر قرآن میں کسی کوئی ایسی آیت ہوتی کہ فرعون جو تھا اصلی نبی فرعون تھا اور موسیٰ علیہ السلام وہ جھوٹے تھے، مانتے؟ جی ہاں ایمان لاتے، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ لیکن یہ ناممکن ہے، یہ بچے کا نہ باتیں. آپ کا جواب یہ ہے. مزید آپ مانتے، یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر جی یہ بالکل. ہوتا تو آپ مانتے نا. جی ہاں یہی میں پوچھ رہا تھا. اچھا اس کے علاوہ، اچھا یعنی اس آیت سے اگر ہوتی ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ اچھا اس کے علاوہ آیت ووارث سلیمان داؤد، داؤد. اگر یہ آیت اس طرح ہوتی ووارث، اچھا حضرت عمر فاروق کے لیے یہ اگر آیت ہوتی تو آپ حضرت عمر فاروق کو بھی خلیفہ تسلیم کرتے؟ یعنی اگر حقیقت ہوتی تو آپ حقائق کو انکار نہ کرتے نا، یہی میں پوچھ رہا تھا. بھائی اس طرح نا کہ اگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قرآن میں ایک سورہ ہوتا کہ فرعون پیغمبر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جھوٹے تھے، نمرود پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام جھوٹے تھے، آپ کیا تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کا کیا قرآن میں ہوتا فرمان؟ تو ہم تسلیم کرتے. ہاں تو لیکن یہ فرض بہت ہی باطل فرض ہے نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہوتا تو تسلیم کرتے نا. ہاں بالکل بالکل صحیح. اگر حضرت عمر فاروق کے لیے یہ ہوتا تو ان کو خلیفہ تسلیم کرتے، ٹھیک جیسا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہے. ہاں 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 بالکل. ووارث رسول اللہ عمر، اس طرح ہوتا تو آپ تسلیم کرتے نا، یہ پوچھ رہا ہوں بس. ہم تسلیم کرتے ہیں قرآن کو، سورہ حجرات کو، کہ اس میں صریح ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بخاری کی روایت ہے نہیں، کہ ابوبکر مختصر سا عمر کی جواب شان میں نازل میں ہے. پوچھ رہا تھا. اچھا ہاں چلیں جو ٹھیک ہے، قرآن کی آپ جو نے کہہ آیت دیا کہ نہیں ہے، ہوتا تو مانتے. دیکھیں جی جواب آپ کا یہ نہیں ہے ہے. نا، نہیں ہے نا، میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں جواب یہ ہے، مجھے پورا جواب دینے دو. اگر ہوتا تو ہم مانتے، لیکن جو موجود ہے اس میں یہی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ان الصم البکم ان الصم البکم بل ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. دنیا اللہ کے نزدیک جو سب سے بدتر جانور ہیں وہ یہ انسان ہے، انسان نما جانور ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وہ لا یعقلون ہیں. اور سورہ حجرات میں یہ آیت موجود ہے اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیت ابوبکر عمر جی کی میں شان میں سمجھ گیا. نازل ہوئے. جی میں سمجھ گیا. موجودہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں، آیت جو میں چیزیں ہیں اس پہ پہلے ایمان ہے. کیا ہے؟ پہلے کیا ہے آیت میں؟ شروعات میں سورہ حجرات کی شروعاتی آیات میں الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور آپ نے کہا کہ یہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ نے ان کو اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا ہے. ٹھیک ہے حضرت، اس پر میں نہیں آ رہا تھا نا، آپ میں آ رہا پتہ نہیں ہوں، اس بات کا کا جواب مجھے دینے دو گے کہ قرآن کتاب کریم میں الحجت میں مفسرین کے باب ہاں نمبر 12 ہے. مفسرین جی کے ہاں جی میں آپ کو کتاب دکھاؤں کہ الحجت میں. آپ کے دیکھیں مفسرین. میرا سوال جو ہے حضرت، آپ دوسری طرف جا رہے ہیں نا، برائے کرم. مجھے جواب دینے دو نا. کتاب یا ایھا الحجت الذین میں ہے نا. آمنو کا مجھے جواب دینے دو کہ آپ کے علماء کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ظاہری اسلام کے روح سے ہوتا ہے، یعنی جو ظاہر اسلام اس میں منافق بھی شامل ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو میں یعنی منافق اللہ یہ تعالیٰ جو ہے اس صریح میں طور پر جن کو ایمان والوں کہے، آپ ان کو بھی نہ مانتے ہیں، ہاں میں نہیں تو کہتا. آپ کس آپ کو کے مانتے علماء ہیں؟ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو حوالے دکھاؤں. نہیں، اجازت دیں. یہ اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے. لیکن آپ نے موضوع ذکر سے کیا کوئی تو تعلق میں نہیں ہے بتا حضرت. دیتا ہوں نا. مجھے نہیں میرا میں نے کام نہیں ہے. کیا. ہاں آپ نے میں نے اعتراض نہیں کیا نا، کیا. آپ نے آپ اعتراض کیا سے ہر تو مجھے کوئی جواب دینے یہی دو. اعتراض کرتا ہے کہ ایک آپ منٹ میں آپ کی موضوع پر خدمت میں رہتے حاضر ہی ہوں. نہیں حضرت. یہ موضوع پر کتاب آپ رہتے ہی الایمان نہیں نا حضرت. یہی تالیف شیخ ابن تیمیہ.
نہیں تبع المکتب ابن الاسلامی. تیمیہ کو میں نہیں مانتا، ابن تیمیہ کو میں نہیں مانتا. چلے ابن تیمیہ کا نہیں دکھاتے، میں آپ کو بیضاوی کی تفسیر کا میں دکھاتا ہوں. مانتا ہی نہیں ہوں. اس موضوع پر آپ نہ آئے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ابن تیمیہ کو چھوڑیں. میں ابن تیمیہ کا نہیں تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمانین الامام القدوہ. حضرت میں جب سوال کروں تو اس کا جواب دے دیا جائے نا. حتماً بس مجھے 40 سیکنڈ دے دو، 40 سیکنڈ دے دو، پھر اپنا سوال کر لینا. 40 سیکنڈ، 1 منٹ بھی نہیں. یہ اس کا تعلق نہیں ہے نا. آپ نے کہا ہے نا، آپ نے ابھی کہا ہے کہ ابو بکر عمر کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا ہے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ جواب دینے مولا علی نے بھی کہا ہے نا. مولا علی نے کہا مجھے جواب سب کا جس کا ذکر کرو گے، جس کا ذکر کرو گے میں اس کا جواب دوں گا بھائی. جس کا آپ نے ذکر کیا نا سورہ حجرات کا، آپ نے ذکر کیا، میں نے نہیں کیا. تو آپ نے کہا کہ ان کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا ہے نا، تو میں نے اس کا جواب دیا. تو اب آپ نے کیوں شروعات کی؟ تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمانین المجلد الرابع. بھلی تفسیر سورہ سبا اور طلاق، یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے اللہ الفاروق الحدیثہ میں. آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کچھ صبر کریں عزیز، ہم آپ کی طرف آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہاں پہ اس کتاب تفسیر میں صفحہ نمبر 260 میں میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. دو سو ساٹھ. یہ ہے بھائی تفسیر سورہ حجرات. بھلے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ان ناسا من المنافقین كانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ منافق آتے تھے، ٹھیک ہے نا، کچھ منافق آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ اور اپنے آواز بلند کرتے تھے. یریدون بذلک اذاہ والاستخفاف بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کے لیے اور ان کی توہین کے لیے. فنسبهم الى اعطوا من الایمان فی الظاہر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہراً ایمان، وہ کیونکہ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اس ظاہر کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی تفسیر سورہ حجرات ہے. زندہ باد. یہ بھی کون سا ہے؟ تفسیر سورہ حجرات میں یہ کہا ہے، کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. تو پتہ یہ چلا عزیز، پتہ یہ چلا کہ منافق آتے تھے اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی توہین کے لیے اپنی صدا، اپنی آواز بلند کرتے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے ان کو ظاہری اسلام کی روح سے کہ ظاہر میں یہ مسلمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کا، پر پتہ یہ چلا کہ ظاہر میں آپ منافق کو اللہ نے قرآن میں منافق کو کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. اور الحمدللہ کہ بخاری میں ثابت ہے کہ وہ منافق کون تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے لیے اپنی آواز بلند کرتے تھے. یہ آپ کے اپنی کتب سے ثابت الحمدللہ. اب میں خاموش، آپ حکم کریں، بات کرو بھائی.